ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ او اکثر ما فوق البیان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ پچھلے خطبہ میں اللہ کی توفیق سے ہم نے زکوٰۃ کے آداب اور اس ضمن میں کہ کن کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ دینی چاہیے اور از روئے قرآن و سنت کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی، یہ بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ ہو چکا۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے اس کی ابتدا اللہ کی توفیق سے پوچھے گئے ایک سوال سے ہوگی جس کا تذکرہ شاید پچھلے خطبات میں نہیں ہو سکا کہ زکوٰۃ کا مفہوم، معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی اضافے کا بھی ہے، برکت کا بھی ہے اور پاکیزگی اور طہارت کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معانی اپنے قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان فرمایا ہے۔ جو آیہ کریمہ مقدسہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے مالوں میں زکوٰۃ ان سے وصول کریں، تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں اس زکوٰۃ کے ذریعے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، یقیناً ان کے حق میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے حق میں آپ کی دعا بڑی تسکین بخش اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ دعا کو سننے والا ہے اور وہ نیتوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ اس کا مفہوم اس آیت کے مطابق کیا ہوا؟ تطہیر، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، کس چیز سے؟ بے برکتی سے، اور مٹنے سے، ختم ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔
اور بندے کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے بخل سے، کنجوسی سے اور تنگ دلی سے، اور اس کے اندر صلہ رحمی، پیار، محبت، یگانگت اور رحم دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، مال بھی پاک، بندے کا جسم و جان بھی پاک۔ یہ اس لحاظ سے اس کا معنی کیا ہوا؟ پاکیزگی دینے والی پاکیزہ چیز۔ اور پھر برکت کیسے ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کریں، معافی نامہ مانگیں، لہٰذا یہ اللہ کی رحمت اور اس کی بھیجی ہوئی برکت کی موجب بھی ہوئی۔ ان صلاتہ کا سکن اللہم، یہ زکوٰۃ کے عمل پہ جو دعا کی گئی ہے یہ رد نہیں ہوتی، یہ فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ دعا کو سننے والا ہے اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کہتے، دعا فرماتے، اللہم صلی علیہ، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ حضرت ابن ابی اوفا وہ تشریف لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ابن اوفا کے اوپر اور اس کی آل کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اور ہمیں بھی جب کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے ہماری ذمہ داری کے تحت تو ہمیں بھی اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اور ایسی دعا یقیناً کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ پاکیزگی بھی آ گئی اور برکت بھی آ گئی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی آ گئی۔ اور ایک اس کا معنی اضافے کا ہے کہ ایمان کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور مال کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہو تو وہ تمہارے اس قرض حسنہ زکوٰۃ و صدقات کو لے کر تمہارے مالوں کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے اور بڑا قدردان ہے۔ واللہ شکور حلیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ قدردان بھی ہے، تمہاری اس نیکی کی قدر بھی کرے گا، اور بڑا بردبار ہے، تمہیں اپنے حوصلے اور شان کے مطابق عطا بھی کرے گا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی ہے سورہ فاطر میں ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقین جانو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام کو پڑھتے ہیں عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، واقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اس رزق میں سے، اس دولت میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ یہاں ایک بڑا پیارا اور لطیف سا نکتہ ہے، اللہ یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فرمایا انفقوا مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق تمہارا نہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ بخشا ہوا ہمارا ہے۔ للہ میراث السماوات والارض کی شان والے ہم ہیں، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے سے ایک مخصوص جو ہے وہ حصہ تم نے دینا ہے۔ ہمارا رزق ہمارے رزق میں سے تم نے دینا ہے، رزق ہمارا ہے، ہاتھ تمہارا لگا کے دلوانا ہے کہ تمہیں عزتیں مل جائیں، بس اتنی بات ہے۔ یہ کتنا بہترین انداز ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا، کہ تمہارا تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دو گے
اور اللہ کے ہاں عزتیں اور رفعتیں پاؤ گے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، سرم وعلانیتاً، ظاہری اور پوشیدہ، یرجون تجارت لن تبور، ان پہ ایسی رب کی رحمتیں برستی ہیں، وہ تو ایسی تجارت کے امیدوار ٹھہر جاتے ہیں جو تجارت کبھی بھی خسارے میں نہیں جا سکتی۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہوا؟ اضافہ، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، رب العالمین ان کو زیادہ عطا کرتے ہیں، ان کا تو لوٹاتے ہی ہیں، لیوفیہم اجورہم، ان کے اجر میں سے کوئی کمی کجی نہیں فرماتے، ویزیدہم من فضلہ، تو اپنے فضل سے مزید عنایات ان پہ فرما دیتے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری تجارت کو کبھی زوال نہ ہو، میرا مال دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہی رہے، تو اسے زکوٰۃ کو دل کھول کے ادا کرنا چاہیے۔ اشفاق احمد کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں جن لوگوں کا درجن 13 کا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے حضور ناکام و نامراد نہیں ٹھہرے۔ اسی لیے رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد قرض حسنہ کا ذکر کیا ہے۔ حساب سے دیں گے تو حساب سے لیں گے، اور اگر کچھ زائد کریں گے تو پھر اس کے فضل کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کی رحمت کو بھی ہمارے ذہنوں میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سودی کاروبار کو اللہ تباہ کر دیتے ہیں، اور صدقات و خیرات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان کے مالوں کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سورہ روم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو تم سود پہ پیسہ لے کے اور اس پہ سود ادا کرتے ہو، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے جو ہے وہ کاروبار میں اور پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں ایسے کاروبار میں کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، لیکن جب تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ میں سے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہو تو سمجھ لو تم وہ لوگ ہو، تم دنیا اور آخرت میں اپنے مالوں میں اضافہ کر رہے ہو۔ تو اس کا ایک معنی اضافے کا بھی بنا۔ تو جو حدیث پاک میں پچھلے جمعے میں نے بیان کی تھی غالباً، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں زمین پہ صبح و دم اور یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کے مال کو بڑھا دے۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ مولا جو تیرے راستے میں ہاتھ کو روکنے والا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو یہاں بھی زکوٰۃ دینا اضافے کا موجب بننا، رحمت، برکت اور تطہیر، پاکیزگی اور اپنے مالوں میں اور اپنے ایمان میں اضافہ، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معانی، مفہوم اور مطالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جن لوگوں اور جن جگہوں کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کرنا جائز ہے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر جا کر اپنے گھروں میں پڑھیے گا۔ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ سورۃ برات کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کو رب تعالی ہدایات فرما رہے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین
وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیہ مبارکہ میں رب العالمین نے 8 ایسی جگہیں بتائی ہیں جہاں ہم زکوٰۃ کے پیسے کو صرف کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ انما، یاد رکھو یہ کلمہ حصر ہے، زکوٰۃ انہی مدوں کے اوپر لگے گی۔ للفقراء، سب سے پہلا نمبر للفقراء، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، محتاجوں کے اندر۔ عارضی طور پہ محتاج ہو دیں تب بھی، بیماری آ جائے، کوئی بھی انداز ہو، بڑھاپا ہو جائے یا ذرائع آمدن مفقود ہو جائیں، جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، اس کو یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تفسیر قرآن کا جو بہترین اسلوب ہے وہ ہے کہ جو ایک آیہ مبارکہ دوسری آیہ مبارکہ کی کرتی ہے۔ سب سے اچھا میرے آقا کی تعلیم کے مطابق سب سے اچھا قرآن کا مفہوم اور تفسیر سب سے اچھی کون سی ہے؟ جو اللہ کی کتاب کی ایک آیت دوسری آیت کی کرتی ہے۔ تو للفقراء، یہ جو فقراء ہیں یعنی ضرورت مند اور حاجت مند، وہ بالخصوص ان کا ذکر کیا جو اللہ کے کاموں میں گھرے ہوئے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ سورۃ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بالخصوص وہ محتاج اور ضرورت مند الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کاموں میں پابند ہو کے رہ گئے ہیں، جو دین کی آبیاری ہی کر رہے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کو اتنا موقع نہیں ملتا وہ کھل کر کاروبار کریں، تجارت کریں یا کوئی بھی ذریعہ آمدن کھل کر کریں، وہ اللہ کے کاموں میں گھرے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کی دین کی آبیاری کر رہے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ہمارے ائمہ، ہمارے قراء، ہمارے حفاظ، ہمارے علماء، وہ سب اس کے اندر آتے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی ان کے رویے کو دیکھ کے، ان کی خودداری کو دیکھ کے ان کو مالدار تصور کرتا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری کو دیکھ کے ناواقف آدمی سمجھتا ہے، جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہے، کہ یہ تو خود مالدار ہے، یہ تو خود دینے والا ہوگا۔ تو یہ سب سے زیادہ ضرورت مند یہ لوگ ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، لیکن تم ان کے حالات کو دیکھ کے ان کو پہچان لوگے۔ جو قریبی لوگ ہیں وہ تو پہچان لیں گے ان کے حالات کو دیکھ کے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ بندے بندے سے ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ آگے کر کے وہ مانگتے پھرتے نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی ان کی یہ علامت ہے، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر ہر بندے سے نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم بھی خیر کے معاملے میں اللہ کے راہ میں دو گے، یقین جانو وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ محترم میاں اکرام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ مولانا ایج صاحب کا حوالہ دے کر وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اوپر ہم کروڑوں روپیہ لگا لیں گے لیکن مولوی کا کوٹھا نہیں بننے دیں گے۔ یہ انہوں نے تو اپنے رنگ میں بات کی ہے، لیکن ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے یہ بات۔ لیکن قرآن پاک نے جہاں شروع کیا کہ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے وہ ضرورت مند ہے، اور ان ضرورت مندوں کی قرآن پاک نے سورۃ البقرہ میں وضاحت کر دی ہے۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر آگے سنیے کہ رب العالمین نے یہ ایک ہیں دین کو پھیلانے والے، ایک ہیں ان کی خدمت کرنے والے، ایک ہیں قرآن کی آبیاری کرنے والے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے، اور دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کا خرچہ اٹھانے والے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں فریق ہی قابل رشک ہیں یار۔ ان لوگوں پہ قرآن کی تعلیم دن رات عام کرنے والوں پہ بھی جتنا رشک کیا جائے کم ہے، اور ان کی خدمت کرنے والوں پہ بھی جتنا رشک کریں اتنا ہی کم ہے۔ میں ایک جگہ پہ، یہ امی پور بنگلے کی طرف ایک گاؤں ہے کافی بڑا، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے تقریباً 1 لاکھ روپیہ دیا کہ یہ حضرت قاری صاحب کو یہ بچوں کی خدمت کر دینا، حضرت یہ بچوں کے اوپر اس کو خرچ کر دینا، قرآن پڑھنے والوں کے۔ تو تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئے تو ایک ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا مالدار، وہ چاہتا ہے میں خرچ کروں، اور جو ساتھ ہوتا ہے نا منشی، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ سمجھ نہیں آج تک آئی۔ یہ میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے، جو ساتھ ہوتا ہے نا وہ عجیب ہی اس کی نیچر ہوتی ہے۔ تو وہ ساتھ والا کہنے لگا کہ حاجی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، اس قاری کو پیسے دے دیے، قاری کھا جائے گا۔ قاری کیا کر جائے گا؟ بولیے، یہ قاری کھا جائے، یہ بچوں کے پیسے ہیں، ان کے اوپر قرآن پڑھنے والوں کے اوپر لگنے تھے، تو قاری تو کھا جائے گا۔ پر حاجی بھی ایسی اللہ تعالیٰ سب کو ایسا بنا دے۔ وہ حاجی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں یار اور کیا چاہیے، اور میں نے ان بچوں کے لیے خرچ کرنے کے، ان کی بہبود پہ خرچ کرنے کے لیے دیے تھے، پتہ نہیں انہوں نے قاری بننا ہے، حافظ بننا ہے کہ نہیں بننا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کب بنیں گے، کب معاملہ ہوگا۔ تو اس سے میری خوش قسمتی اس سے بڑی کیا ہوگی، بنا بنایا قاری میرے پیسے کھا جائے، تو میرا تو جو ہے اللہ کے راستے میں دیا ہوا قبول ہو گیا یار۔ یہ سوچ ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کاموں میں گھرے ہوئے ہیں بھائی، ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا والمساکین، دوسرے کون ہیں؟ مسکین لوگ۔ مسکین کیا ہے؟ جو کام کرتا ہو، محنت کرتا ہو، مشقت کرتا ہو، ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، محنت کرتا ہو، اسے سائل کہتے ہیں، جو ہاتھ پھیلا کے ہر بندے سے مانگتا ہو۔ لیکن اس بیچارے کی روٹی بھی بمشکل پوری کبھی ہوتی ہو کبھی نہ ہوتی ہو، یا ہوتی بھی ہو تو دوسری ضروریات زندگی رہ جاتی ہوں، بچوں کی تعلیم اور بہت سارے معاملات ہیں وہ رہ جاتے ہوں، تو ان لوگوں کو بھی آپ جو ہے اپنی اس زکوٰۃ میں سے دل کھول کے مدد کریں گے۔ والمساکین، یہ مسکین کی تعریف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ ایک ایک دو دو لقمے مانگنے والے کو میرے آقا فرماتے ہیں مسکین نہیں ہے، کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ہوتی بیچارے کی۔ تو ان مسکینوں کا جو ہے ان کا حق بھی تمہارے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ آگے والعاملین علیہا، والعاملین علیہا، دوسرا اس کے اوپر عامل، جو اس صدقہ اور زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں، ان کو بھی ایک مشاہرہ اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے، اس زکوٰۃ میں سے ان کا ایک معاوضہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات بڑی ضروری اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی میں نے سنا ہے، جہاں عوام کے اندر خامیاں ہیں وہاں علماء کے اندر، علماء تو نہیں، وہاں دیندار طبقہ کہلانے والوں کے اندر بھی خامیاں ہیں۔ کسی دیندار بندہ جو کوئی کسی کا ادارے کا سربراہ بنا ہوا ہو، اب وہ کہے کہ یہ میرے باپ کا مال ہے، والعاملین کی مثال دے کے میرے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، بڑی تکلیف ہوئی مجھے اس وقت بھی، اور اب بھی ہو رہی ہے بتانے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برے بندے کا نام نہیں لیا، لیکن برائی کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم تائب ہو جائیں، تو میں بھی اس برائی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ جو کچھ ملا ہڑپ، اور کہا کہ والعاملین علیہا،
بھائی یہ تو جو اکٹھا کرنے اس پہ عمل کرنے والے ہیں ان کا، میں کہا نہیں یار، یا تو مقرر کرو اور لکھو یہاں پہ کہ تم اس کا معاوضہ لے رہے ہو، اس کا مشاہرہ لے رہے ہو، تنخواہ لے رہے ہو، لکھو یہاں پہ اتنی ہے. بقدر ضرورت لے رہے ہو تو سمجھ آ رہی ہے کہ تم نے ضرورت یہاں سے پوری کرنی ہے. اور اگر کہو کہ یہ میرا ہی ہے تو یہ پھر وہی ہوگی عام طور پہ والذین یکنزون الذھب سے ہم پڑھتے ہیں عوام کو ڈرانے کے لیے، اور پیچھے سے آیت نہیں پڑھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، وہ لوگ جو لوگ گدی نشین ہوتے تھے، وہ لوگ جو پیر ہوتے تھے، وہ لوگ جو اداروں کے سربراہ ہوتے تھے، وہ لوگ جو مذہبی رہنما اور پیشوا ہوتے تھے، ان کے علماء اور پیر ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. وہ لوگ جو لوگوں کا مال اکٹھا کرتے اللہ کے نام پہ، اللہ کے کام پہ لگانے کے لیے، اور پھر اپنے باپ کی جگیر سمجھ کے رگڑ جاتے سارے. لیأکلون الناس یا لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ ناجائز طریقہ تھا، وہ کر جاتے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کے اندر رکاوٹ ڈال جاتی، اسے یہ ڈال دیتے. اور والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہی نہیں ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال و دولت کو اکٹھا کیا اور اپنی ذات کے لیے رکھا. فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب کی خبر دے دو، اور عذاب بھی ایسا علیم المناک جو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا. یہ صرف مالدار ہی نہیں، پچھلا طبقہ بھی اس کے اندر موجود ہے، مال لے کے پھر لگانا نہیں. اللہ تعالیٰ دونوں طبقوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آگے بھی آیت ہے، بہرحال میں نے باتیں بہت کرنی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو والعاملین علیہا، جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ان کی ضروریات بھی اس کے اندر سے پوری کی جا سکتی ہیں، ایک مقرر شدہ معاوضہ. اور والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے بھی اس مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کو. تالیف قلب کیا ہے؟ کوئی بندہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اور وہ کفار کے دھڑے کا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی پیسے کی کریں گے تو یہ ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، یا کم از کم ہماری مخالفت نہیں کرے گا، جب بھی ایسا مسئلہ ہوگا ہمارے حق میں بولے گا، یا کم از کم خاموش رہے گا. تو ایسے بندے پہ بھی پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے. یا وہ لوگ جو فاسق اور فاجر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مالی معاونت کرنے سے اسلام کی طرف رغبت آئے گی اور یہ دیندار ہو جائے گا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسرے وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو دین پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں. لیکن جو غیر مسلم ہے، جب مجبوری بن جائے کہ اور کوئی پیسہ نہیں ہے تو تب زکوٰۃ کی مد سے یہ خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ قرآن کی آیت تو ہے تالیف قلب، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی مد سے کسی غیر مسلم کو دیا. اس کی ایک وجہ تھی، قرآن کی آیت درست ہے لیکن اس کی ایک وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت اتنا آتا تھا، غنائم مال غنیمت اس قدر آتا تھا، آپ کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ کی مد سے خدمت کرو ان کی. ہاں اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم فرما کے اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے رکھے. حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ کہتے ہیں
واللہ لقد آتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آتانی، اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ بغض میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتا تھا، نعوذ باللہ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال عطا کرتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا عطا کرتے رہے، ما آتانی، بہت سارا مجھے مال دیتے رہے، لیکن میرے دل میں وہ بغض بدستور رہا، سب سے زیادہ میں آپ سے بغض رکھتا تھا۔ فبارح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتینی حتی انہ احب الناس الی، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مجھے عطا کرتے رہے، مسلسل مجھے عطیات بھیجتے رہے اور میری مالی معاونت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو گیا اور آج میں مسلمان ہوں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں جہاں آپ کو ضرورت محسوس کریں۔ اور پھر ایک بندہ آیا، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا مال دے دیں، اتنے مواشی دے دیں، بھیڑ بکریاں اتنی دے دیں جو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہے پوری وادی بکریوں اور بھیڑوں سے بھر جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو عطا کر دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ کتنا بڑا جگرہ ہے، جب وہ اپنے مال مویشی لے کے جا رہا تھا اپنی قوم کی طرف، ابھی دور ہے، قوم کے قریب ابھی گیا ہے، تو زور سے آواز دیتا ہے، اے قومی اسلموا فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم لیعطی عطا من لا یخاف الفقر، اے میری قوم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اس بندے کی طرح عطا کرتے ہیں جس کو قبری فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہی نہ ہو، ساری قوم ہی مسلمان ہوگی۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم، یہ بھی بہت بڑا مصرف ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے جو آیا مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60، ان میں سے کچھ جملے باقی رہ گئے ہیں جو مصارف ہیں، وہ انشاءاللہ سن لیں آپ جلدی جلدی مفہوماً، باقی آپ گھروں میں جا کے پڑھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، وفی الرقاب وہ لوگ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے، ان کے اوپر بھی آپ یہ پیسہ خرچ کر کے ان کو آزادی دلوا سکتے ہیں۔ آج کل آپ دیہاتوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے، کوئی قریبی عزیز ہو یا ملنے والا ایسا ہو جو بندہ پھنسا ہوا ہو اور اس کے اوپر قرض ہو، جس طرح یہ زمینداروں کے پاس جو ملازم ہوتے ہیں سال ہا سال اس کا باپ، اس کا نوکر، اس کا نوکر، اس کا باپ، اس کا نوکر، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک نوکر ہی نوکر آ رہے ہیں اور قرض یوں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو آزاد کرانا بھی اگر ایسا موقع مل جائے تو یہ بھی زکوٰۃ کے مصرف کے اندر آتا ہے۔ اور وفی الرقاب والغار، اور جو مقروض لوگ ہیں یہ بالاولیٰ اس کے مستحق ہیں، بے شک وہ کھاتے پیتے ہی ہوں لیکن مقروض ہوں، قرض چڑھا ہوا ہو، ان مقروض لوگوں کو بھی اس زکوٰۃ کی مد سے آپ آزاد کرا سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کا کوئی بھی کام ہو جس کام سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، تو وہاں بھی آپ دل کھول کے خرچ کر سکتے ہیں۔
اور اس کے بعد مسافر ہے، چاہے وہ جتنا بھی مالدار ہے، لیکن سفر کے اندر اس کا مال و اسباب کٹ گیا، اس کو گھر جانے کے لیے آپ اس کی زکوٰۃ میں سے، اگر پیسہ دوسرا نہیں ہے تو زکوٰۃ میں سے مدد کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، تمہارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے۔ اور واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تمہاری نیتوں کو بھی، اور اس کے علم میں ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے زکوٰۃ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں مزید ہیں۔ ایک بھائی محمود صاحب نے پچھلے خطبہ میں مجھ سے مسئلہ پوچھا، لیکن وہ بس ٹائم کی قلت کی وجہ یا میرے ذہن سے نکل گیا، آدھا بیان کیا آدھا نہیں ہوا۔ جو پلاٹ اور گھر ہم نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، جو پلاٹ اور گھر ہم نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، دکانیں، فیکٹریاں جو بھی ٹھیکے پہ، یا زمین، زرعی زمین ہم نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، تو اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ کیا ہوگی، عشر ہے یا زکوٰۃ؟ تو میرے بھائی، جو چیز ذریعہ آمدن بن گئی ہیں، پلاٹ آپ کا کرائے پہ ہے، گھر کرائے پہ ہے، اور آپ کی زمین وہ بھی کرائے یا ٹھیکے پہ ہے، دکان، فیکٹری ٹھیکے اور کرائے پہ ہے، تو اس کی آمدن سے آپ کھا رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس کی آمدن کے اوپر وہ کٹھی ہوتی جائے اور سال گزر جائے اور نصاب کو پہنچ جائے، تو وہی طریقہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینے کا ہوگا، 2.5%۔ دوسرا، اللہ کی رحمت سے اس دفعہ سابق سالوں کی طرح ہماری اس جامع مسجد صادقین کے اندر سحری افطاری کا انتظام بھی ہوگا پورا مہینہ انشاءاللہ، اور تراویحیں بھی باجماعت جس طرح ہوتی رہی ہیں انشاءاللہ ہوں گی۔ اور کیا تھا جی؟ اعتکاف جو ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی توفیق سے جس طرح ہوتا تھا پہلے، وہ بھی بھرپور انداز سے ہوگا۔